ناظرین محترم، میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس میں ہم صرف اشارات کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ صورتوں کی تعداد بڑھ گئی، چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع ہو گئیں، تو صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم صرف صورتوں کا تعارف ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں گے تو ہماری کتاب موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ مضامین قرآن تحفہ رمضان کے نام سے آج کی جو ہماری منزل ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے تو سورہ صف کی تلاوت کی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، صف جو صف باندھی جاتی ہے اسی کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، سیسا پڑائی ہوئی دیوار جس طرح ہوتی ہے، بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، جو آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ پیرکلیٹس یا فارکلیت، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضور کے دو نام ہیں، احمد اور محمد، ایک آپ کے دادا نے رکھا تھا، ایک آپ کی والدہ نے رکھا تھا، تو آپ کا نام بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر تجارت کا تذکرہ کیا، اللہ کے ساتھ تجارت، وہ تجارت جہاد کی صورت میں تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ صورت ہے سورۃ الجمعہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اور جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے کاروبار ٹھپ کر کے بند کر کے مسجد کی طرف لپکو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام فوراً مسجد میں آ جاتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں سستی پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر ممبر پر کسی کو کھڑا کروں، اس سے کہوں کہ تم خطبہ دو اور میں نکل جاؤں آگ ہاتھ میں لے کر۔ حالانکہ آپ کتنے رحمت للعالمین تھے، فرمایا میں جا کر ان تمام گھروں کو اور ان تمام دکانوں کو جلا دوں جہاں جمعہ کی اذان سننے کے بعد بھی لوگ بیٹھے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن میں عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف لپکنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے، آپ جمعے کے دن مسجدوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زوال ہے، انحطاط ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے جمعے کے دن آؤ یا نماز کے لیے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے، وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہم اگر نہ کریں گے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نہیں پہنچتے بر وقت تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ فہرست لکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنا دفتر کلوز کرتے ہیں اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا نام اس فہرست میں نہیں لکھا جاتا اور نہیں اللہ کے ہم پیش ہوتا، جو پہلے آگے اس سے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کی صورت ہے سورہ منافقون، اور اس کا نام بھی منافقون ہے اور پورا مضمون بھی منافقین سے متعلق ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جنگ سے واپس مدینہ پہنچیں گے، جھگڑا ہو گیا تھا ایک جنگ کے دوران میں مومنین کے درمیان، آپس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان کسی بات پر چھوٹا سا تنازع ہوا، لیکن ختم ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے اس کو بھڑکانا چاہا، اور اس نے کہا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو عزت والے، یعنی ہم لوگ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، جس میں وہ خود بھی شامل تھا، ان لوگوں کو نکال باہر کریں گے جو ذلیل اور رسوا ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین صادقین کے لیے ہے، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ اس کا بیٹا راستے میں اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا، جو سچا صحابی تھا، سچا مومن تھا، اور اس نے کہا کہ عزت والے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں، تم اندر نہیں جا سکتے۔ تم نے کہا تھا کہ عزت والے اندر جائیں گے اور ذلت والے جو ہیں ان کو باہر نکالا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے فرمایا اس کے بیٹے سے کہ اس کو راستہ چھوڑ دو، تو اس نے کہا آپ فرماتے ہیں تو میں راستہ چھوڑتا ہوں۔ اسے سچے اہل ایمان کیسے کیسے لوگ تھے، صحابہ میں کیا کیا مثالیں ہیں۔ تو منافقون کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ منافقین ہر دور میں موجود رہے ہیں، حضور کے دور میں تھے تو بعد کے ادوار میں تو ظاہر ہے کہ پھر اور ہی زیادہ ہیں۔ منافقین سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ تغابن، یہ بھی بہت اہم صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہم تمہیں ایک دن جمع کریں گے سب کو،
اور یہ ہوگا جیت اور ہار کا دن. تغابن کہتے ہیں جیت اور ہار کا فیصلہ. اور جیت اور ہار کا فیصلہ اس دن ہوگا کہ جیتا ہوا کون ہے اور ہارا ہوا کون ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھتے ہیں. فیصلہ تو اس دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت فیصلہ کرے گی. اگر اس دن ہم جیتنے والوں میں شامل ہیں تو کوئی پرواہ نہ کیجیے, کسی بات کا غم نہ کیجیے, کسی محرومی کا رونا نہ روئیے. اور اگر اس دن خدا نخواستہ ہم ناکام ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے, پر ایک کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے. بس اس دن کے اوپر نظر رکھیے جو اصل جیت اور ہار کا دن ہے. اللہ ہمیں اس دن جیتنے والوں میں شامل فرمائے, اپنے نبی کے جھنڈے کے تلے جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ طلاق, اور اس میں طلاق ہی کے مسائل بیان کیے ہیں. مدنی صورت ہے اور طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں, عدت کے مسائل بیان کیے ہیں, رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں, نان و نفقہ کے مسائل بیان کیے ہیں, اور بڑی اہم ہدایات و تعلیمات دی ہیں اس کے اندر. اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ سورہ تحریم ہے. یہ مدنی صورت ہے. تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام کر لینا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں ہے, اور اس میں آپ نے کسی چیز کی قسم کھا لی تھی کہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا. وہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی آراء دی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امہات المومنین کو وارننگ دی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کو قسم کھانا پڑی, اور فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. ساری اچھی صفات بیان فرمائیں کہ اگر اللہ کے رسول تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہم تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرمائیں گے, عبادت گزار, اطاعت گزار, روزہ رکھنے والی, اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہنے والی, ذکر کرنے والی, پاکیزہ, اور ان میں کماریاں بھی ہوں گی اور شوہر دیدہ بھی ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس دن دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ مومن عورتوں میں سے دو اعلیٰ مثالیں ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی جو مسلمان ہو گئی تھی اور جس کو ایذائیں پہنچائی گئی تھیں, اور جس نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار مجھے ان محلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ اجنبی ہو گئے میرے لیے اپنے ہاں ایک چھوٹا سا گھروندہ بنا دے, اپنی جنت میں میرا گھر بنا دے, مجھے ظالموں سے اور فرعون کے ظلم سے اور ظالم قوم کے ظلم سے نجات عطا فرما. آسیہ بنت مزاحم فرعون کے گھر کے اندر اور سچی اہل ایمان, اور مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور بدترین عورتیں دو جو بیان فرمائیں, نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافروں کی ساتھی تھی, نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی کافروں کی ساتھی, اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافروں کی ساتھی بھی تھی, ان کی جاسوس بھی تھی. یہ دونوں کا تذکرہ کیا کہ بدترین عورتیں یہ ہیں اور بہترین عورتیں وہ ہیں, اور مسلمان عورتوں کو ان بہترین عورتوں کے نقش پا پہ چلنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان بدترین عورتوں سے. اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک, مکی صورت ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور حکومت ہے اور بادشاہی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے مناظر بیان کیے ہیں کہ دیکھو ان کائنات کے مناظر کو, ہل تری من فطور, کہیں کوئی چیز تمہیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی یا غیر مناسب نظر آتی ہے؟ زمین و آسمان میں, چاند ستاروں میں, سیاروں میں کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. انسان ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے. اور پھر انسان کی قسمیں بیان فرمائیں, ہدایت پانے والے, گمراہی کی طرف جانے والے. پھر اس روز وہ اپنے بدبختی کا تذکرہ کریں گے لیکن کچھ حاصل نہ ہوگا. اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. بڑی اہم بات, ان سے کہو کہ اگر یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو زمین کی تہوں سے اللہ اس کو خشک کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی, جاری پانی کے چشمے کون لے کر آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں, ان پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد کی صورت ہے صورت نون. قلم بھی اس کا نام ہے اور نون بھی نام ہے. نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور اس سے جو کچھ لکھا جاتا ہے, یعنی صحیفے لکھے جاتے ہیں, تحریریں لکھی جاتی ہیں, پاکیزہ تحریریں لکھی جاتی ہیں, ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کے قلم سے جو تحریر نکلے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے قلم استعمال کرنے کی استطاعت دی ہے تو پاکیزہ تحریر ہونی چاہیے. زبان استعمال کریں تو پاکیزہ بات کہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے خلق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا خلق عظیم ہے۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیرت کیا تھی، تو فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، قرآن جو کچھ کہتا ہے وہاں حضور کے اخلاق کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں بڑے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، دشمنوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اہل ایمان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور سابقہ قوموں سے مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں، اور باغ والوں کی مثال بالخصوص بڑی اہم مثال ہے جو اس صورت کے اندر پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الحاقہ، اور حاقہ کہتے ہیں ہونی شدنی، جو ہو کر رہے گی، یعنی قیامت کا دن، اور اس میں بھی قیامت کا تذکرہ تفصیلاً کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ دائیں ہاتھ والے کہیں گے ہاں امقرؤ کتابیہ، آؤ میرا یہ نامہ اعمال دیکھو اور میرا یہ سرٹیفکیٹ دیکھو، اور بائیں ہاتھ والے کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہماری بربادی ہو گئی، اے کاش کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا، موت آ گئی تھی، مر گئے، مٹی میں مل کر مٹی ہی رہتے، دوبارہ زندگی نہ ہوتی۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ زندگی کو دوبارہ زندگی کو ٹال دیں۔ تو پھر ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور ان کے انعامات بیان کیے گئے ہیں جو بے پناہ اور بے شمار ہیں۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ المعارج، معارج کہتے ہیں زینے کو، اور ذی المعارج زینوں والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان تک اپنے فرشتوں کا سلسلہ جو جاری کر رکھا ہے، تو گویا یہ زینے ہیں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ جس طرح سورۃ المومنون میں یہ صفات بیان کی گئی تھیں اور وہ گزر چکی ہیں، اسی طرح یہاں بھی وہ صفات جو ہیں ان کا تقریباً اعادہ ہے، وہی کم و بیش ساری صفات ہیں۔ اور اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جو ہیں یہ عزت کے ساتھ ہوں گے جنات کے اندر، یعنی جنتوں میں ہوں گے، جن کے اندر یہ صفات ہیں، نماز کی صفت، نیکی کی صفت، پابندی عہد کی صفت، امانت دار ہونے کی صفت، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی صفت، اور ایک اللہ رب العالمین کے ہو رہنے کی صفت۔ ان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مکی صورتیں فرمایا ہے کہ یہ جو کلام پیش کیا جاتا ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا اور کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورہ نوح، اور یہ پوری صورت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان کرتی ہے، جو 950 سال تک اللہ کے راستے میں ماریں کھائی تھی، اس کی پوری رپورٹ پیش کرتے ہیں نوح علیہ السلام۔ یا اللہ میں نے رات کو بھی ان کو بلایا، دن کو بھی بلایا، انفرادی طور پر بھی بلایا، کھلے عام بھی بلایا، انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ اور پھر آخر میں وہ دعا کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب ایسا منزل آ پہنچی ہے کہ اپنی زمین کے اوپر کافروں کا ایک جھونپڑا، ایک گھروندہ، ایک محل نہ چھوڑ۔ پھر اس کے بعد کافروں کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، پوری طرح سے مٹا دیے گئے۔ اور نوح علیہ السلام نے آخر میں جو دعا مانگی بڑی جامع دعا ہے کہ پروردگار رب اغفر لی ولوالدی، میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، جو اہل ایمان میرے گھر میں داخل ہو جائیں، مرد اور عورتیں، اور جو بعد میں آنے والے اہل ایمان مرد اور عورتیں ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اور ظالموں کو اے پروردگار تباہ و برباد کر دے۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ 950 سال مار کھانے کے بعد کی دعا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو قبول کیا، تو من و ان قبول کیا، ہر پورا کیا، کوئی کافر باقی نہیں رہا، باقی صرف اہل ایمان رہ گئے، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الجن، اور اس میں جنوں کا ہی تذکرہ ہے پوری صورت کے اندر، اور جنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو شرارتی اور خباثت زدہ طبقہ ہے ان کا، جو کفار ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، خباثتیں کرتے ہیں، آسمان کی طرف بھی وہ پروازیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں سے پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مار بکایا جاتا ہے، ان پر وہ وہاں سے بارش کی جاتی ہے، وہ سیارے ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، اور وہ واپس پلٹتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے بناؤ، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، مسجدوں کے اندر ہی نہیں، پوری زندگی کے اندر۔
تو اس صورت میں جنوں کا تذکرہ ہے اور جنوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. پہلے بھی تذکرہ جنوں کا آتا رہا ہے. اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ المزمل، اور یہ بھی مکی صورت ہے اور ابتدائی صورت ہے. مزمل اور مدثر یہ دونوں ساتھ ساتھ کی صورتیں ہیں، دونوں کے مضامین بھی یکساں ہیں اور خطاب بھی یکساں ہے. اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھ، راتوں کو اٹھا کر. یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ. فانذر وربک فکبر، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا اور اللہ کے نام کی کبریائی کا اعلان کر دے، اللہ کی تکبیر کا اعلان کر دے. تو ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کا حکم بھی دیا ہے، دعوت و تبلیغ کا حکم بھی دیا ہے، اور حضور نے اس یہ سارے حق ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ جدوجہد کی اور بالآخر اللہ کا دین غالب ہوا. تو ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں. یہ لمبے پڑ جانا اور لیٹے رہنا اور لمبی تان کر سو جانا مومن کی شان نہیں ہے. مومن کا کام بڑا عظیم کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اٹھنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.